اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو پیار دو، محبت دو، عزت دو، رسپیکٹ دو. صحیح ہے ایک حد تک. ایکچولی ان کو محبت سے سمجھاؤ، بچہ پیار سے جس طرح سے سمجھتا ہے بہت زیادہ نا. اسلام تو کبھی ہاتھ اٹھانے کا بھی کہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچے اس ماحول میں پلتے ہیں وہ باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے محتاج ہیں، ہم ماں باپ کے محتاج نہیں. یہ جو محتاجی والا عنصر میں بتا رہا تھا نا، جب ماں بچے کو کھلانے کی کوشش کرے گی، یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا، تو یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا، اس سے گزارشیں کر رہی ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ روٹی میرے پیٹ میں جائے گی. پیٹ بھرے گا کس کا؟ ماں کا بھرے گا. میں جب روٹی کھاؤں گا نا اس پر احسان کر رہا ہوں میں. یہ تو بڑی خاندانی بات ہے. باپ جب بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے نا مگر لپائی پتائی میں، یہ کھا لے بیٹا، تم رات کو صحیح سے سو گئے تھے کہ نہیں سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی میرے چندہ کو ہے بھائی. ہر چیز میں ان کو ترجیح. باپ پر بھی اولاد کو ترجیح. ماں پہلے بچوں کو کھلاتی ہے، باپ کو بعد میں پوچھتی ہے. بچے کھا لیں زیادہ فکر ہے، میرا میاں کھا لے. یہ ڈاکٹر کے الفاظ نہیں ہے تو میں پھر شرح لکھ رہا ہوں نا اس کی. ابا گئے تیل لینے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کا بچہ نہیں ہوں. اور یہ جو ہے نا بوڑھا، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا باپ نہیں ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو محبت دینے کے ساتھ یہ باور کرائیں کہ باپ یہ ہے، ماں میں ہوں، تم اولاد ہو، اولادوں کی طرح رہو. یہاں پہ میرے پاس جب یورپ امریکہ سے لوگ آتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی، تو جو بچہ جب باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ باپ ہے، اور یہ باپ جو ہے یہ کیا ہے؟ بچہ ہے. باپ کی آواز اپنی اولاد کے سامنے بہت ہلکی ہوتی ہے. جوان بیٹے کے سامنے نا باپ بہت دھیمے دھیمے بات کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو کوئی غصہ نہ آ جائے. جیسے بیٹے کی شکایت بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ایکچولی دیکھیں ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، یہ تھوڑا سا اٹھنے میں ٹائم لیتے ہیں، 12:30 بجے دوپہر کو اٹھتے ہیں، پھر کوئی جاب بھی نہیں کر رہے، کوئی ایجوکیشن بھی. بیٹا ایک دم یوں کر کے آنکھیں دکھانا، ایک دم غصہ آنے لگتا ہے. باپ جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر اور ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ایکچولی اگر ارے بڑا حیرت ہو رہی تھی یار، تم اس کے باپ ہو یا یہ تمہارا باپ ہے؟ یعنی باپ کو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے اس کی کسی کے سامنے شکایت کر سکے. تو باپ کس بات کا بھائی؟ وہ تو خان سامہ ہے جو تمہیں ساری زندگی کھلاتا پلاتا رہا ہے. بیٹے کو ایسا غصہ، اور بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے، ڈیڈی میں کہہ رہا تھا آپ مفتی صاحب کے سامنے جا کے میری برائیاں کریں گے. وہ ڈیڈی بڑے آرام سے خراما، ان کو پتا ہے کہ زیادہ چیخا تو اتنا زور سے یہ چیخے گا کہ میں گر جاؤں گا یہاں پہ. یہ وہ ممی ڈیڈی والے بچے ہیں جن کو ماں باپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دے دی، اتنی کہ اپنا باپ بنا لیا انہوں نے. اس کو سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو جب میں یہ بات سن رہا تھا نا، یہ تو ڈاکٹر کے الفاظ نہیں، مثال صرف اتنی سی تھی، باقی تو سارے میرے الفاظ ہیں. تو مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آ رہی تھی، ان کا چمٹا یاد آ رہا تھا. میری والدہ روٹی پکا رہی ہوتی تھی، مجھے سبزیاں نہیں اچھی لگتی، مجھے سبزی میں صرف بھنڈی اچھی لگتی ہے اب بھی، باقی سبزی اچھی نہیں لگتی شروع سے ہی، بس کوئی مزاج کچھ اس ٹائپ کا تھا. اور ہماری والدہ بھی سہارنپور کی تھیں، تو انڈین کھانے، آلو کی بھجیا، کھنڈیاں، بڑیاں، وہ ہمیں ویسے ہی نہیں اچھی لگتی تھیں. کھنڈیاں اور بڑیاں. آج کیا پکا ہے؟ بڑیاں پکی ہیں. میں اماں کیا پکا دیا یار؟ بڑیاں پکا دی ہیں بھائی. کوئی کوفتے ہوتے، کوئی چکن کا سالن ہوتا یا بھنڈی ہوتی. اماں نے کیا انڈیا کے روایتی کھانے بناتی تھیں، بڑیاں. تو ہمیں یاد ہے قانون یہ تھا کہ جو پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا. جو پکے گا، اور والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہوتے تھے. مجھے نہیں اچھا لگتا تھا بالکل. اب مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سالن سامنے، روٹی میں نے یوں کر کے نا غصے میں یوں کھا رہا ہوں، اور پھر میں جیسے بچے نہیں کرتے ہیں کر رہے ہوتے، تو والدہ وہ چمٹا دکھاتی تھی، اس سے ماروں گی، یہ گرم ہے. چھوٹا تھا بالکل، نہ سمجھ تھا. تو اللہ معاف فرمائے، نہ سمجھ مکلف نہیں ہوتا، بد دعائیں دے رہا ہوتا تھا. وہ تو بہت چھوٹا تھا نا، بد دعا لگتی نہیں ہے، اور اب تو ہنستے ہیں ان بد دعاؤں پہ. پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں مل گئی ہم کو، کس طرح کی اماں مل گئی ہے. ناشتہ ہماری والدہ کی مرضی کا ہوتا تھا، پراٹھا کھانا پڑے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پیٹ اتنا مضبوط ہو گیا، اب ربڑ کے پراٹھے بھی، بولو، برگر پیزے نہیں کھلائے. ویسے اس دور میں زیادہ برگر پیزوں کا رواج بھی نہیں تھا،
روٹی کھائیے روٹی، اب روٹی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو محبت ان چیزوں میں دو جس میں واقعی محبت بنتی ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں کھا رہا، اپنی مرضی کا کھا رہا ہے، اس کا مطلب باپ وہ ہے، آپ کیا ہو اس گھر میں اولاد ہو. ٹھیک ہے کبھی کبھار تو اس کی مرضی بھی ہونی چاہیے. عادت بچہ نفس پرست ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں، بڑے خاندانی الفاظ، جتنا لمبا تو ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا تھا، 2-4 منٹ کا تھا، ہم نے اس کو کھینچ دیا ہے کہ بچے کی طبیعت میں شکر گزاری نہیں ہوتی، ناسمجھ ہے. بچہ احسان فراموش ہوتا ہے، ناسمجھ ہے. اگر آپ نے بچوں پر احسانات کرنا شروع کر دی، اپنی ویلیو ختم کر دی، تو یہ مت سمجھیں کہ بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ اتنا اچھا، وہ اس کی مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. پھر جس دن آپ نے نہیں دیا تو وہ کہے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے. آپ روزانہ بچے کو 100 روپے پکڑاتے ہو جیب خرچی میں، 2-4 دن تو اچھا لگے گا اس کو، اس کے بعد سمجھے گا یہ میرا حق ہے. جس دن نہیں دیے اس دن کہے گا میرا باپ ظالم ہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہا. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ سختیاں کرنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، اعتدال سے، تمیز سے، عزت بھی دیں، لیکن اس کو یہ باور کرائیں کہ باپ کون ہے، میں ہوں. اور اپنی بیگم کو بھی بتا دیں کہ بیگم جب کھانا لگایا کرو تو پہلے بچوں کے باپ کو پوچھا کرو، اس کے بعد بچوں کی تربیت کے لیے، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ پہلے والد محترم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد آپ ساتھ بھی بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو پہلے ابا شروع کریں گے. ابا پہلے کوفتے نکالیں گے یا کھنڈیاں یا بڑیاں نکالیں گے اپنی پلیٹ میں. اس کے بعد اگر بچوں نے پہلے شروع کر دیا تو ماں کو چاہیے بچوں کو سمجھائیں بیٹا ابو سے پہلے نہیں کھاتے، بے ادبی ہوتی ہے. بڑوں کی کیا ہوتی ہے، بولتے کیوں نہیں، بے ادبی. اور ابا کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کا ادب سکھائے، بیٹا امی پہلے نکالیں گے اس کے بعد آپ کھاؤ. لیکن اماں عام طور پہ بیچاری کچن میں ہوتی ہے، وہ تو کھلا رہی ہوتی ہے کہ کھا لو. اللہ نے اماں کو الگ ہی شان دی ہے. کیسی اللہ نے ماں کو بنایا یار، 20 30 سال روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے، کبھی 5 روپے کا مطالبہ نہیں کرتی کہ میں نے اتنے سال خدمت کی ہے. اتنا بڑا رشتہ ہے اللہ نے ماں کا بنایا ہے. اتنا آپ کو زندگی میں کسی نے پکا کے نہیں کھلایا ہوگا جتنا آپ کی ماں کھلاتی ہے. لیکن اسی ماں کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتی ہیں بیٹیاں، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کیسی زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو استغنا اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب آپ میں استغنا ہوگا تو آپ کی عزت بھی ہوگی. بچوں کے سامنے بھی استغنا، بیوی کے سامنے بھی استغنا، اور بیوی استغنا برتے شوہر کے سامنے. اور یاد رکھو استغنا میں اور تکبر میں ایک باریک لائن ہے. بعض دفعہ ہوتا تکبر ہے، اس کو لوگ استغنا سے تعبیر کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا استغنا ہے، اسے لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باریک لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. استغنا ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے، اپنے اوپر والے لوگوں سے نہیں ہوتا. اور تکبر اوپر والے لوگوں سے ہوتا ہے، ماتحتوں سے نہیں ہوتا. کیا مطلب، آپ کے باپ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ لے بیٹا جیب خرچی کے لے لے، کیا یاد کرے گا، چل تیری شادی میں کرا رہا ہوں. آپ نے استغنا دکھایا، ابا آپ یہ رکھیں، مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت، میں الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو یہ تکبر ہے، یہ استغنا بولو نہیں. تو تیرا باپ ہے بھائی، وہ تجھے دے رہا ہے، ابا بڑی مہربانی، ہم تو ساری زندگی آپ کا کھایا ہے ہم نے، اب بھی آپ کا کھائیں گے ہم. ہاں باپ پہ رحم کرنے کے جذبے سے کہ ابا کو ضرورت ہے اور بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے دے رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارملی یہ بڑے جب کوئی چیز دے رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے وصول کیا جاتا ہے. آپ کے محتاج ہیں ہم، ساری زندگی آپ کا کھایا ہے تو اب بھی آپ کا کھائیں گے ہم. اور یہی چیز جب ماتحت سے ہو تو پھر کیا ہو جاتی ہے بھائی، بیٹا آپ کو پیسے دے رہا ہے، ابا یہ ذرا آپ کو گٹکے کی عادت ہے، یہ میری طرف سے. تو باپ کے بیٹا اللہ کا شکر ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب بھی کھائیں گے. اپنے گٹکے کی مثال تو غلط ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے بیٹے نے، ہمارے حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا نا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے 60 سال تک بہت غربت میں وقت گزارا ہے. لوگ اکثر علماء کا ماضی نہیں دیکھتے، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں اور عزت. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا ماضی کن قربانیوں میں گزرا ہے اور ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ دیا ہے. تو 60 سال تک ہمارے حضرت نے بہت غربت میں وقت گزارا. بیٹوں کی جاب اچھی ہو گئی تھی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا.
اللہ کی قدرت کی حضرت کے والد کی وراثت تقسیم ہوئی, زمینوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا, حضرت کو بھی اللہ نے دولت دے دی. تو حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. تو ہمارے حضرت شو روم گئے, حضرت نے فرمایا کہ میری گاڑی میرے بیٹوں کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے, تاکہ جب روڈ پہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے. فرمایا ایسی گاڑی نہ ہو کہ بیٹوں کو لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں, وہ باپ ہے. اسٹائل تھا بھائی. تو ایسی خاندانی گاڑی کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, یہ میں واقعہ کئی بار بیان کر چکا. فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ باپ کون ہے, اٹ از کالڈ استغنا. سمجھتے ہو, باپ کو چاہیے اولاد کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے, اپنے لیے نہیں. آج ٹینشن یہ ہوتی ہے, ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, پھر ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں, پھر ان کو شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتے کہ شادی کی تو خرچہ آدھا بہو لے جائے گی, ہمارے حصے میں چند کوڑیاں آئیں گی. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. باپ ہونا اس کی علامت ہے, بھائی ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے, 1 روپے کی بھی ہمیں تم سے لالچ بولو نہیں. ہم باپ ہیں بھائی, ہمیں تو اللہ نے کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے. باقی تم جانو, ہمارا بڑھاپا جانے, ٹھیک ہے, وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ہمیں کیسے رکھتے ہو. ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے, شروع سے ہی جیبوں پہ نظر. پھر بچے کو اسی وجہ سے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس کی آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی, یہ ادھر پیسے نہ خرچ کرنا. وہ بھائی اس کو بولو بیٹا کر یار, ایک اور کو کھلا یار. بلکہ جو خاندانی باپ ہے, اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا بہو کو بھی کھلا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, جہاں تجھے کھلائے. ایک اور حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.